والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پیچھے جو ہے کتاب الصلاۃ نماز کے بارے میں بیان جو تھا وہ ختم ہوا، تو آج سے کتاب الجنائز شروع ہو رہا ہے۔ تو مصنف جو ہے انہوں نے کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الجنائز کا باب باندھا کہ نماز کے بعد جو ہے نماز الجنازہ کے مسائل جو ہیں، احکام جو ہیں وہ بیان کر دیے جائیں۔ تو جنائز جو ہے وہ جنازہ کی جمع ہے، جس کو جنازہ بھی پڑھا گیا ہے، جنازہ بھی پڑھا گیا، جیم کے زیر و زبر دونوں کے ساتھ، جنازہ جنازہ۔ باقی فرق کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے وہ میت کو کہا جاتا ہے اور جنازہ جو ہے وہ اس تختے کو کہا جاتا ہے جس پر میت رکھی جائے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اس کو موت آنا برحق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، موت جو ہے وہ برحق ہے، اللہ کی طرف سے لکھی گئی ہے۔ اور اس موت کے بعد دوبارہ انسان کو اٹھایا جانا، یہ بھی ایمان مومنین کا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لیس من الانسان شیء الا یبلا الا عظما واحدا وهو عجب الذنب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو سارے کا سارا بوسیدہ ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے سوائے ایک ہڈی کے، وہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ غلطی سختی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوبارہ انسان کی پیدائش ہوگی، دوبارہ انسان کو اس سے پیدا کیا جائے گا۔ باقی جو ہے انسان مرنے سے پہلے کچھ اور چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ مقدمات ہیں۔ مرنے سے پہلے انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری وغیرہ کے مسائل جو ہیں وہ بھی کتاب الجنائز کے اندر آئیں گے۔ تو بیماری کا علاج کرانا جو ہے وہ مستحب ہے، اسباب میں سے ہے، زندگی کے مہیا کرنے میں کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ انسان علاج کرائے اپنا۔ حتیٰ کہ جمہور جو ہے اہل علم وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جائز ہے، یہ جو ہے ایک سبب ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے تداؤ ولا تداؤ بحرام، فرمایا کہ دوائی استعمال کرو، حرام دوائی استعمال نہ کرو۔ تو یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو تو دوائی تو استعمال کرنا اس کے لیے مباح ہے، جائز ہے، لیکن جو ہے بیماری کے وقت باقی جو افعال شرکیہ ہیں وہ کرنا درست نہیں ہے۔ کاہن کے پاس، نجومی کے پاس چلے جانا، اور اسی طرح جو ہے نجومیوں کے پاس چلے جانا، اور جو شرکیہ تعویذ دیتے ہیں، شرکیہ دم کرتے ہیں، ان کے پاس چلے جانا شریعت نے اس سے روکا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جو کاہن کے پاس جائے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا جو کاہن کے پاس جائے اور اسی طرح عراف کے پاس جائے، یعنی کہ جو مستقبل کی خبریں دینے والا اس کے پاس جائے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ تو موت سے پہلے اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے وقت علاج کرانا درست ہے اس کا، لیکن علاج حلال چیز کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علاج کے اندر جو ہے دوائی تو درست ہے، لیکن شرکیہ یہ افعال شروع کر دینا کہ فلاں دربار کے اوپر اتنے چکر لگائے جائیں تو یہ تندرستی مل جائے گی، اور یہ فلاں چراغا چرایا جائے تو انسان تندرست ہو جائے گا، تو یہ شریعت کے اندر منع ہے، یہ درست چیز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو باقی جو تندرست ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کی عیادت کریں، اس کی بیمار پرسی کریں، اگر قریب الوفات ہے تو اس کی بیماری پرسی کریں، اس کے پاس جا کر اس کو حوصلہ دیں، اس کی شریعت کی رہنمائی اس کو کریں کہ شریعت نے بیماری کے اندر کیا رہنمائی کی ہے۔ اہل علم کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب بیمار کے پاس جائیں تو پھر اس کو جو ہے شریعت کے مسائل احکام بتائیں کہ بیمار آدمی کے بارے میں شریعت یہ چیز کہتی ہے، تم غلطی کے اندر نہ رہ جانا، یہ نہ ہو کہ تم غلطی کے اندر رہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرامین کو چھوڑے بیٹھا ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک بیمار کو بتلانی چاہیے جو عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ کچھ اور احکام آ جائیں گے کہ جو قریب المرگ ہے اس کے پاس کلمہ پڑھنا، باقی چیزیں جو ہیں وہ آگے انشاءاللہ اس باب کے اندر آئیں گی۔ لیکن پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے،
وہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، موت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا کہ جو لذتوں کو توڑنے والی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور وہ موت ہے، یعنی کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت جو ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ یہ ترمذی کے اندر اور نسائی کے اندر روایت ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو موت کو یاد کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو واعظ نصیحت ہو جائے گی، یعنی کہ انسان اگر غلطی کے اندر ہے موت کو یاد کرے گا تو وہ غلطی کو چھوڑ دے گا، یہ اس کے لیے موعظہ واعظ نصیحت کا باعث بنے گی یہ موت کو یاد کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ موت کو یاد کرنے سے انسان جو ہے پھر آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو موت کو یاد کرنے سے یہ مراد ہے کہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر موت کا تذکرہ کیا جائے، چند ساتھی بیٹھے ہیں تو موت کا تذکرہ کیا جائے، اور باقی دوسرا موت کا یاد کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ موت کو یاد کیا جائے جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرنے لگے، نافرمانی کا کام کرنے لگے تو اسے یاد کرنا چاہیے میرے مرنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں پر مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، تو لہذا یہ مراد ہے کہ موت کو یاد کیا جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی موت کو کم یاد کرتا ہے اس کی دنیا کی لذات جو ہیں وہ کثیر ہو جاتی، زیادہ ہو جاتی ہیں، اور فرمایا کہ وَلَا فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّ لَهُ، فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے تو دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذات جو ہیں وہ کم ہو جائے گی، دنیا کی چیزوں کے اندر اس کو لذت ہی نہیں لگے گی، اس کو تو وہی ہوگی کوشش کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد جو چیز دے گا وہ زیادہ لذت والی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو عارضی ہے، اس کے اندر تو کچھ نہیں رکھا گیا، پھر وہ مال و دولت جمع نہیں کرے گا بلکہ وہ آخرت کے اعمال کی تیاری کرے گا، آخرت کی چیزوں کو تیار رکھے گا، موت کو جو یاد رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں یحبون المال حبا جما، فرمایا کہ یہ جو نافرمان قسم کے باغی قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا کے مال کو بہت زیادہ جمع کرنا ان کی یہ محبت ہوتی ہے کہ دنیا کو سب سے زیادہ اکٹھا کر لیا جائے، لیکن جو موت کو یاد کرنے والا ہوگا وہ دنیا کے اندر اس کی لذات ختم ہو جائے گی، آخرت کے اندر اس کی لذت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت مجھے موت دے، موت کے بعد جو زندگی رکھی ہے اصل وہی ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو چند لمحات کے لیے، یہ ایک پیپر کے لیے ہے، آخر میں رزلٹ جو ملے گا وہ اعلیٰ ہے۔ تو یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنے والا جو ہے دنیا کی لذات اس کو بھول جائیں گی، اور موت کو یاد رکھنے سے جیسا کہ کہہ دیا کہ دو مراد ہیں کہ ایک یہ کہ اپنے ساتھیوں میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے موت کو یاد کیا جائے، موت کا تذکرہ کیا جائے، اور دوسری چیز موت کو یاد کرنے سے یہ مراد ہے کہ انسان جب نافرمانی کا کام کرنے لگے تو اسے موت یاد رہنی چاہیے کہ میں نے مرنا ہے، یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، مرنے کے بعد جو کام کرنے لگا ہوں اگر اچھا ہوا تو بدلہ اچھا ملے گا، برا ہوا تو برا اجر ملے گا۔ تو یہ ہے موت کو یاد رکھنا۔ تو باقی جو ہے انشاءاللہ آگے جو ہے مسائل بیان ہوں گے کہ موت کی خواہش کرنا کیسا ہے، ایک ہے موت کو یاد رکھنا، وہ تو آج بیان ہو گیا کہ موت کی خواہش کرنا کیسا ہے، وہ انشاءاللہ کل اگلے درس کے اندر بیان ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔